وسلم دائما أبدا على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کے بارے میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے نشان پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ دوسرے ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر کسی ایسے میدان میں ہوا جس میں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ آپ نے سنا کہ ایک چیونٹی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جا کر اس چیونٹی کو سلام کیا تو اس چیونٹی نے جواب دیا، اے فنا ہو جانے والے اور اپنے ملک میں مشغول رہنے والے، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اس کے بعد چیونٹی نے کہا، آپ ایک بادشاہ ہیں اور میں ایک چھوٹی سی چیونٹی ہوں اور بے حقیقت جاندار ہوں، میرا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتی ہوں کہ میرے پاس 40,000 سپہ سالار ہیں اور ہر افسر کے ماتحت 40 صفیں ہیں اور ہر صف اتنی لمبی ہے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تم سیاہ پوش کیوں رہتی ہو؟ چیونٹی نے عرض کیا، دنیا مصیبت کا گھر ہے اور مصیبت والا سیاہ پوش رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری کمر میں یہ سیاہ لکیر کیوں ہے؟ چیونٹی نے عرض کیا، کمر باندھنے کا یہ پٹکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم دنیا بھر کی مخلوق سے دور کیوں رہتی ہو؟ چیونٹی نے عرض کیا، تمام مخلوقات غفلت کی نیند میں ہیں اور ہم سب کا غافلوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم کھاتی کیا ہو؟ چیونٹی نے عرض کیا، 1 یا 2 دانے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر فرمایا، تم اتنا کم کیوں کھاتی ہو؟ چیونٹی نے عرض کیا، دنیا میں ہم مسافر ہیں اور مسافر کا بوجھ جتنا ہلکا ہوتا ہے سفر میں اتنی ہی آسانی ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ چیونٹی نے عرض کی، آپ عاجز ہیں اور عاجز سے کچھ مانگنا ٹھیک نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر فرمایا، نہیں، تم اپنی کوئی حاجت مجھ سے طلب کرو۔ چیونٹی نے عرض کیا، بہت اچھا، آپ میری روزی یا عمر زیادہ کر دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اس کا اختیار مجھ کو نہیں۔ چیونٹی نے پھر عرض کیا کہ جب یہ بات ہے تو پھر میں اپنی حاجت اللہ سے کیوں نہ طلب کروں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آپ کا نام کیا ہے؟ چیونٹی نے عرض کی کہ مجھے منظرہ کہتے ہیں۔ منظرہ کا معنی ڈرانے والی عورت کے ہیں، اور میرا نام اس لیے بڑا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو مکار دنیا سے ڈراتی رہتی ہوں۔ اس کے بعد چیونٹی نے کہا، میں بھی کچھ عرض کر سکتی ہوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کہو۔ چیونٹی نے عرض کی، اس سلطنت میں جو چیزیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ کو کس چیز پہ فخر ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، سب سے زیادہ قابل فخر میری یہ انگوٹھی ہے جو جنت کا ایک تحفہ ہے۔ چیونٹی نے عرض کی، آپ کچھ سمجھے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ انگوٹھی کیوں عطا فرمائی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں جو کچھ آپ کی ملکیت ہے وہ اس انگوٹھی کے نگینے کے بقدر ہے۔ پھر چیونٹی نے سوال کیا، انگوٹھی کے بعد آپ کے پاس کوئی اور چیز بھی قابل فخر ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام، ہاں، میرا تخت ہے جو ہوا پر مجھے سارے عالم کی سیر کراتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ چیونٹی نے عرض کی، یہ اس پر دلیل ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ برباد ہو جائے گا، اور تخت جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی سے جلدی پہنچا دیتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ دنیا سے بہت جلد چلا جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں چڑیوں کی بولیاں سمجھتا ہوں۔ چیونٹی نے عرض کی، آپ اپنی زبان میں اللہ کی مناجات کیجئے، دوسروں کی مناجات کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جن و انس، حشرات، چرند پرند سب میری اطاعت کرتے ہیں۔ چیونٹی نے عرض کی، اس اطاعت سے اللہ آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ آپ بھی اللہ کی اطاعت کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں انگوٹھی کو عزیز رکھتا ہوں اور اس سے تسکین پاتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام اس پر کندہ ہے، لکھا ہوا ہے۔ چیونٹی نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو عزیز رکھیے اور اس کی ذات سے محبت کیجیے، محض نام کو عزیز رکھنا اور نام سے انس رکھنا کچھ ٹھیک نہیں۔ پیارے محترم دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی میں کچھ اس طرح یہ باتیں ہوئی اور اس طرح یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی
اتنی قوت سماع دی ہے کہ وہ کیڑوں مکوڑوں کی زبان، چڑیوں کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں عطا کیا، یہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو امتحان ہے ہم اس کو کیسے کامیاب اس میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور دوستو ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو کسی چیز اس میں سمجھ نہیں آئی یا کوئی اختلاف ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔